جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فضول کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس کو درد کا نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین العالم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج 29 ذی قعدہ ہے۔ آج رات کو، آج شام بعد غروب آفتاب چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آج چاند طلوع ہو گیا، نظر آیا، تو کل یکم ذی الحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی، اور چاند اگر نظر نہیں آیا تو کل 30 ذی قعدہ ہوگی، پھر 30 کے اعتبار سے مہینہ شروع ہوگا اور اس کا شمار ہوگا۔ بہرحال یہ مہینہ وہ چاہے ذی قعدہ کا ہو، چاہے اس کے بعد والا مہینہ ذی الحجہ کا ہو۔ ذو الحجہ بھی بولتے ہیں، ذی الحجہ بھی بولتے ہیں، وہ عربی گرامر قانون کے اعتبار سے ہے۔ ایسے ہی ذو قعدہ اور ذی القعدہ، اور اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، اور ایک مہینہ علیحدہ ہے، وہ ہے رجب۔ زمانے قدیم سے، یعنی اسلام کے ظہور کے پہلے ہی سے یہ 4 مہینے عزت و عظمت والے، حرمت والے کہلاتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کی یہ شان باقی رہی۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، جس کا ممکن ہے کہ آج آخری دن ہو، یہ مہینہ اور اس سے پہلا والا مہینہ یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ، یہ حج کے مہینے بھی کہلاتے ہیں۔ حج کے مہینے، یعنی ان مہینوں میں اگر کسی کو استطاعت نصیب ہو گئی، اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو گئی کہ وہ حج کر سکے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ خاص کر یہ مہینے جو عید کے بعد کا مہینہ ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یعنی پہلے سے کسی کی اتنی اہلیت نہیں تھی، مالی حیثیت نہیں تھی، لیکن شوال میں اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ کشا کشا حجاج کے قافلے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے محلے سے جناب اعظم صاحب کے برادر اوسط اور ان کی والدہ یہ روانہ ہوئے۔ چند روز قبل ہماری اس مسجد کے ٹرسٹی جناب ممتاز قریشی صاحب اپنی اہلیہ اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ روانہ ہوئے۔
اور بھی بہت سے لوگ کشاں جا رہے ہیں۔ غالباً کل ہمارے کرم فرما جناب شمیم صاحب اسٹیل والے کھوریا میں، جن کا کاروبار ہے، نہار میں رہتے ہیں، وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ کل روانہ ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ان تمام احباب کو جو جا چکے ہیں، جانے والے ہیں، ان کو اچھی طرح سے ارکان حج ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے عمرے کو مبرور، اور ان کے حج کو اور سعی کو، طواف و سعی کو مقبول بنائے، اور سبھی کے حج کو قبول فرمائے۔ تو حجاج تو جا رہے ہیں، عازمین حج کرنے مکہ شریف، ہم لوگ یہاں ہیں۔ تو پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اس ماہ عظیم میں، یعنی ذی الحجۃ الحرام کی 10 تاریخ، 11، 12 تاریخ کو ایک دوسرا وجوب اور اللہ کی اطاعت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ہے قربانی۔ کیا ہے؟ قربانی پر عمل ہوتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں۔ پسندیدہ، فربا، خوشنما، خوبصورت، صحت مند، بے عیب جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اطاعت خدا بندی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم انجام دیتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ گوشت کا ملنا، گوشت کھانا تو ایک ثانوی مسئلہ ہے، وہ تو سال کے 12 مہینے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ نعمت ہمیں ملتی ہی رہتی ہے۔ جو گوشت کھانے والے ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کو ملتی ہی ہے، یہ سال کے 12 مہینے ملتی ہے، لیکن ان دنوں میں خاص کر اس کی بہتات ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو عام دنوں میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا، ان دنوں میں بھی انہیں میسر آ جاتا ہے۔ لیکن گوشت کھانا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے اطاعت خداوندی، اللہ کی فرما برداری، اور یہ حکم الہی ہے، اور یہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر، صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر، استطاعت نہیں بلکہ صاحب نصاب، استطاعت کے الفاظ حج میں ہیں، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے، یہ باتیں ہم کئی سال پہلے، اب تو ہم کئی سال سے رمضان میں آپ کے روبرو نہیں ہو پاتے، تقریباً 3 سال سے، ورنہ یہ مسائل ہم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ کو سب سمجھائے ہیں۔ اب اس پر آپ دھیان نہ دیں، توجہ نہ کریں، تو یہ کوتاہی آپ کی ہے، ہماری نہیں۔ 653 گرام چاندی، ہم نے آپ کو ایک معیار بتا دیا، ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ 653 گرام چاندی کی قیمت کا جو شخص مالک ہے، نقد کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، یا بینک بیلنس کی شکل میں، یا ضرورت سے زائد مکان کی شکل میں، رہنے کے مکان کے علاوہ اس کے پاس اور ایک گٹھا زمین ہے، ایک کنٹھا زمین ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 653 گرام چاندی کی قیمت سے زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ابھی میں نے دیکھا تھا، ابھی آنے سے پہلے میں نے سلور کا ریٹ دیکھا، گوگل پر سرچ کیا، تو 96,000 آج کا جو بھاؤ ہے ممبئی میں، تو 96,000 پر کے جی ہے۔ 1 کلو چاندی کا بھاؤ کتنا ہے؟ 96,000 کلو، یعنی 1 گرام کا بھاؤ ہو گیا 96 گرام، کتنا ہوا؟ 96 روپیز پر گرام۔ 1 گرام چاندی کا بھاؤ ہوا 96 روپیز پر گرام۔ اب 96 روپیز کو آپ 653
653 میں آپ ملٹیپلائی کر دیں، ضرب دے دیں، تو 653 گرام چاندی کی قیمت نکل آئے گی۔ تو اتنی ویلو اور حیثیت جس آدمی کی ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ سنت نہیں، ہمارے یہاں قربانی واجب ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مبارکہ پڑھی تھی، سورہ کوثر، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، تو اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں اس نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، عید کی نماز، بقرعید کی نماز۔ اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز، بقرعید کی نماز۔ وانحر، اور اس کے بعد قربانی کرو۔ فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی نماز عید ادا کرنے کے بعد کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں بالکل جو گاؤں کھیڑا ہے، چونکہ نماز عید اور جمعہ کی نماز شہر میں یا جو شہر کی طرح جو آبادیاں ہوتی ہیں وہیں جائز ہے، بالکل گاؤں کھیڑا دیہات ٹولہ وہاں نماز عید جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کے گاؤں کھیڑوں میں اگر طلوع صبح صادق کے بعد اگر کوئی قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن شہر میں اگر کوئی قربانی نماز عید سے پہلے کر لے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ خالی ایک جائز اور حلال یعنی گوشت کھانے کا گوشت ہوگا، بس قربانی ادا نہ ہوگی۔ ایک صحابی نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے جلدی میں کہ ان کے پڑوسی بھوکے تھے، محتاج تھے، غریب تھے، ضرورت مند تھے، تو انہوں نے اس مقصد سے، حالانکہ مقصد ان کا اچھا تھا، نیت ان کی حسین تھی، اخلاص تھا، کہ انہوں نے نماز فجر کے بعد ہی قربانی کر لی، نماز عید سے پہلے، اور گوشت تیار کروایا تاکہ بٹوا دیا تاکہ ان کے غریب پڑوسی وہ پالیں اور ان کی بھوک مٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تمہاری قربانی نہ ہوئی، وہ تو فقط ایک گوشت ہوا کھانے کا، قربانی نہ ہوئی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو اب اور وسعت بھی نہیں ہے کہ میں دوسری قربانی کروں، ہاں البتہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا میرے پاس۔ تو رسول اللہ نے اپنے اختیار سے، جو اللہ کے رسول اللہ کے نائب مطلق ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا چلو تمہارے لیے اسی کی اجازت ہے، صرف تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ تم اسی 6 ماہ کے بھیڑ کا کہا یا بکری کا بچہ اس کی قربانی کر لو۔ تو ان صاحب نے نماز عید کے بعد اس 6 ماہ کے بکری کے یا بھیڑ کے بچے کی قربانی کی، اس طرح سے ان کی قربانی ادا ہوئی۔ تو قربانی واجب ہے، سنت نہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی وجوب کی دلیل ہمارے ائمہ نے قائم کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر گنجائش ہو، یعنی جو قربانی کی صلاحیت رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت وعید فرمائی۔ جو قربانی کی استطاعت رکھے، صلاحیت رکھے، قربانی کر سکتا ہو، اس کے پاس گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لہذا قربانی جن پر واجب ہے وہ ضرور بالضرور قربانی کریں، اس کے لیے کوئی حیلہ بہانہ نہ کیا جائے۔
جیسے مختلف حیلے ہوتے ہیں لوگوں کے. کچھ لوگ جو ہے پردیس میں رہتے ہیں، گاؤں ان کا کہیں ہے، اور کچھ لوگ پوش کالونیوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ایسے غیر مسلموں کے علاقے میں، فلیٹ میں. تو وہاں گوشت کے لانے لے جانے کو وہاں ایسی پوش کالونیوں میں، ایسے پوش علاقوں میں، ایسے کمپلیکس میں قربانیاں کرنے نہیں دیتے. آج کل تعصب جب سے بڑھا ہے تو پھر ہمارے کچھ احباب سوچتے ہیں یار کیا جھنجٹ، کون پالے گا یہ جھنجٹ، چھوڑو جانے دو. اب کہاں بکرا لائیں، کہاں رکھیں، لوگ اعتراض کریں گے، یہاں قربانی کر نہیں سکتے، کہاں کریں گے. تو اس طرح سے شیطان ہزار حیلے، بہانے، مکر و فریب جو ہے ان کو سجھاتا ہے. تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے کسی غریب مسلمان بھائی کو جس کے اندر استطاعت نہ ہو بکرا خرید کر دے دیں کہ فلاں کے نام سے، میرے نام سے یہ قربانی کر لو، سمجھے، خرچہ بھی دے دیں اور کھاؤ، بانٹو، بٹوا دو. پھر دیکھیے کتنی خوشی ہوگی اس کے دل کو اور کتنا آرام پہنچے گا آپ کو. لیکن کچھ لوگ حیلے اور بہانے کر کے اس طریقے سے قربانیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو حیلے اور بہانوں سے یہ وجوب نہ چھوڑا جائے، بلکہ ضرور اس وجوب پر، جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کریں. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ جن کے اندر استطاعت نہیں ہوتی بکرا لانے کی، لیکن بچے ضد کرتے ہیں، ایسی صورت میں وہ قرضہ لے کر بکرا لے کے آتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے. بچوں کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، صبر کی تلقین کی جائے اور بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی کی جائے. بہتر تو ہوگا کہ یہیں بمبئی میں دیونار سلاٹر ہاؤس میں چاہے 5,000 کا حصہ پڑے، چاہے 6,000 کا حصہ پڑے، بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر اتنی استطاعت آپ کی ہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ لیجئے اور اپنے بچوں کو وہاں لے کر جائیے، سلاٹر ہاؤس میں لے کر جائیے، بچوں کو، لڑکوں کو لے کر جائیے، تاکہ بچوں کا دل آج ہی سے اس پر ایک مضبوط ہو، پختہ ہو، اور ان کو سلیقہ آئے کہ یہ ہمارے دین کا شعار ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ دین کا ایک شعار ہے، یہ مذہبی عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے. جب بچوں کو بچپن سے اس طرح کی عادت ڈالی جائے گی تو بچوں کے اندر وہ چیز پختہ ہوگی. اور پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یار کون جائے گا دیونار میں، اتنی گندگی رہتی، اتنی پریشانی ہوتی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. ہزار ہیلے بہانے یہاں بھی شیطان سجھاتا ہے. اور جب سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ 1500 میں، 1700 میں، 1800 میں بڑے جانور کی قربانی میں حصہ، اور یہ قربانی آؤٹ آف سٹی نہیں بلکہ آؤٹ آف اسٹیٹ ہوگی، تب سے تو ہمارے بہت سارے احباب نے بالکل آسان اور تن پرستی کو اپنا لیا ہے. کوئی محنت مشقت کرنا نہیں چاہتا. وہ سمجھتے ہیں 1500 دے دو، 1700 دے دو، 2000 روپے دے دو، چھٹی، وہ جانے ان کا کام جانے. اور یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اب بہت ہی سبھی لوگ کر رہے ہیں، ہمارا ادارہ بھی کرتا ہے. اب میں کسی کو خاص کر الزام تو نہیں دیتا، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے، گھوٹالے ہو رہے ہیں. لہذا آپ اپنی قربانی اس طرح پر کیجئے کہ جو بھروسے کے ساتھ ہو اور قربانی ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ کے سر پر آپ کی قربانی کا وجوب باقی رہے اور قربانی نہ ہو. دارالعلوم محبوب سبحانی بھی یہ کام انجام دیتا ہے، خدمت انجام دیتا ہے. ہمیں دارالعلوم کے بارے میں بھروسہ ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے یہاں سے کچھ اساتذہ جاتے بھی ہیں. اڑیسہ میں یہ قربانی ہوتی ہے تو وہ قربانی ہوتی ہے. بہرحال قربانی واجب ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. اور عبادت کوئی بھی ہو، عبادت چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، اور چاہے کسی بھی طرح کی عبادت ہو، عبادت میں اخلاص شرط اولین ہے. عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے.
قرآن مجید میں آیا مخلصین لہ الدین، دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے کام ہونا چاہیے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی رب کی عبادت کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو. روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رب کی رضا کے لیے ہو. اور حج کرنے جاتے ہیں وہاں بھی مقصود رب کی رضا ہی ہو، دکھاوا نہ ہو. یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب حج کر کے آئیں گے تو لوگ ہر پھول مالائے چڑھائیں گے اور اب ہم مشہور ہو جائیں گے محلے میں، فلاں حاجی صاحب زندہ باد، تو سب ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو بھی کام بندہ کرے، قربانی کرے تو اس میں بھی اخلاص ہو. لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بہت سارے بھائیوں کو کہ اخلاص نہیں ہوتا، دکھاوا ہوتا ہے. وہ لائیں گے جانور تو پورے محلے میں دکھاتے پھریں گے، یہ بکرا لایا ہوں، 1 لاکھ کا لایا ہوں، 1.5 لاکھ کا لایا ہوں، 5 لاکھ کا لایا ہوں. اور ایک اور دکھاوا ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں بڑھ گیا ہے. ہر سال دیونار میں کچھ نہ کچھ ایسے بکرے آ جاتے ہیں کہ جن کی کمر پر، پشت پر، پیٹ پر وہ اللہ جیسا جو ہے کچھ نظر آتا کہ اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ کام آرٹیفیشیل طریقے پر بھی کیا جا سکتا ہے. آج کل دنیا بڑی چالاک ہو گئی ہے، دنیا کے اندر چال بازیاں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح کے بے وقوف ہماری قوم میں کم نہیں ہیں، ایک سے ایک نمبری بے وقوف ہیں، کہ بکرے کے پیٹ پر اگر اللہ لکھا رہے گا تو وہ 5 لاکھ روپے اس کے دے دے گا، لیکن کسی حافظ قرآن کو جس کے سینے میں 30 پارے لکھے ہوں گے اس کو 5,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ارے نذرانہ تو چھوڑو، 5,000 روپے تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، ہے نا. تو ہماری قوم میں بے وقوفوں کی جو ہے تعداد بڑھتی چلی جا رہی اس طرح کے لوگوں کی. دیہاتوں میں آج بھی، گاؤں میں، دیہاتوں میں جو لوگ پڑھاتے ہیں حافظ مولوی صاحب، 5,000 6,000 8,000 10,000 بہت ہو گئی تو یہ ان کی سیلری ہوتی. تو بکرے کی پیٹھ پر اللہ لکھا ہے، اس کے لیے تم 5 لاکھ روپے، کون سا ثواب زیادہ ملے گا؟ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اس طرح کا بکرا 5 لاکھ میں لینے میں کوئی ثواب بڑھے گا نہیں. جو 30 40 50 ہزار کا بکرا رہے گا اس سے ثواب نہیں بڑھے گا. تو یہ بے وقوفیاں چھوڑی جائیں، یہ بے وقوفیاں ہیں اور اس میں خالص دکھاوا اور کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دکھاوے کے لیے اگر ہم قربانی کریں گے تو ہماری قربانی رائے گاں جائیں گی. قرآن مجید 70ویں پارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لعلكم تشکرون. یہ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہرگز اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے. لن ینال اللہ لحومها، ان کے گوشت نہیں پہنچتے، ان کے خون نہیں پہنچتے. ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا اور تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے طور پر، اس کی اطاعت و فرما برداری کے طور پر اگر یہ قربانی انجام دیتے ہیں اور دیں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور قبول ہوگا اور اس کا صلہ ہمیں ملے گا. ورنہ صرف دکھاوے کے لیے ہم کتنا بھی مہنگا بکرا لے آئیں. جانور میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور خوبصورت ہو، عیب دار نہ ہو، فربا ہو،
بے عیب ہو بس. اور خصی جانور غیر خصی جانور کے مقابلے میں بہتر ہے. قربانی دونوں کی ہو جاتی ہے، خصی جانور ہو یا غیر خصی ہو، قربانی دونوں کی صحیح ہے، جائز ہے. لیکن خصی جانور باعتبار گوشت کے اور صحت کے زیادہ بہتر ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا پلا ہوا ایک بچہ تھا، 25-30 سال پہلے کی بات ہے شاید، اور اس سے عرصہ ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ بکرے بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا پیشاب پینے لگتے ہیں. تو قربانی کے موقع پر اس سب میں گھر پر ہی تھا، بہت پہلے، شاید یہاں آنے سے پہلے ہی کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کا گوشت بنا گھر میں. لیکن اس کی ایک بوٹی بھی ہم سے نہیں کھائی گئی. جہاں پتیلی کھولی ہانڈی تو اس میں پیشاب ہی کی بو آتی تھی. تو جو غیر خصی ہوتا ہے اس کے گوشت میں پیشاب کی بس جاتی ہے. یہاں بھی کبھی جب میں یہاں آیا اور یہاں جب کھانا کھاتا تھا، فیملی ادھر رہتی تھی کوہ نور میں، تو محلے سے جو کھانا آتا تھا تو کبھی کبھی کچھ گھروں سے بکرے کے پائے آتے تھے، اور جیسے ہی وہ سالن نکالتے ہی اس میں بو آنے لگتی تھی. بالکل ایک لقمہ نہیں کھایا جاتا تھا. یہ اپنا مزاج ہے، ہم سے بالکل نہیں چلتا ہے. اب جن کو چلتا ہو وہ چلائیں. بہرحال قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل کس کی ہے؟ خصی جانور کی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک خاص نصیحت یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت سے بکرے لاتے ہیں، کئی بکرے لاتے ہیں. ہمارے احباب اللہ نے انہیں وسعت دی ہے، لائیں. اور کچھ لوگ تو ہمارے کرلا کے علاقے میں ماشاءاللہ اللہ نے بہت نوازا ہے. ہمارے یو پی کے سیٹ لوگوں کو، خاص کر گونڈا، بستی، اعظم گڑھ، سدھارتھ نگر، بلرام پور والوں کو تو پورا ٹرک کا ٹرک بھر کر لاتے ہیں. یہ سب بھی دکھاوا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ پورا ٹرک بھر کے لانا یہ خالص دکھاوا، اور ایسے دکھاوا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. جو واجب قربانی ہے، ضروری قربانی، وہ آپ کیجئے، اور باقی رقم آپ اور کسی ویلفیئر، اپنی ملت کی فلاح و بہبود کے کام میں لگائیے. آج ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں کہ آج ہماری قوم میں، ہماری ملت میں کسی کے ساتھ اگر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کسی کو، وہ چاہے بیماری ہو، علاج و معالجہ ہو، یا اور کوئی تکلیف اگر کسی کے سر پر آن پڑی اچانک، اور اس کی حیثیت نہ ہو اس علاج و معالجے کی، اس علاج کے کرانے کی. آج کل بڑی بڑی بیماریوں کے علاج بھی کافی مہنگے ہیں. تو ایسی صورت میں جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے بہت سارے احباب، بہت ساری ہماری ملت کے بہت سے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں مندر کے ٹرسٹ پر چلے جاؤ، فلاں مندر کے ٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ، وہ مدد کریں گے. تو کیا تم بھکاری بن گئے ہو؟ یعنی ملت اسلامیہ بھکاری بنتی چلی جا رہی ہے. قوم مسلم کے افراد، ملت اسلامیہ کا فرد، وہ کسی مندر کے ٹرسٹ پر جا کر بھیک مانگے، اس سے جا کر اپنی بیماری کے علاج کے لیے کہے. اور یہ موٹے موٹے مستنڈے جو سیٹ لوگ ہیں، جو ایک ایک ٹرک بکرے لا کر جو ہے ذبح کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کی دولت کس کام آئے گی؟ کس دن کس کام آئے گی؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ ان کی عقل گھٹنوں میں چلی گئی؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے بالکل بھی. ہمیں اور آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بھی تو حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، تو آخر ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ضروری ہے، اور جو غیر ضروری کام ہے وہ نہ کریں. سیٹ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سرکار کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں، جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، سمجھے. اور اس کے غوث پاک کے نام پر کریں گے، چاروں صحابہ کے نام پر کریں گے، خواجہ اجمیری کے نام پر کریں گے، مخدوم ماہیمی کے نام پر کریں گے، صابر کلیری کے نام، غرض کے جس کو جس سے عقیدت ہے، جس بزرگ سے، وہ تمام اپنے ان بزرگوں کے نام قربانی کرے گا، چاہے اس کا بھائی فاقے سے مر رہا ہو.
اس کے سگے بھائی کی حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ بکرا لا سکے. میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں سماج کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں. میں نے ایسے ایسے سیٹ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خود کئی بکرے لا کر انہوں نے ذبح کر کے بانٹ ڈالے، کھا کے ہضم کر دیے، اور اس کے سگے بھائی کے یہاں حیثیت نہیں تھی کہ وہ بکرا لاتا. اس کے بچے ترستے رہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا اس سیٹ کو کہ وہ ایک بکرا اپنے بھائی کو دے دے اس کو کہ چلو تم یہ جو ہے اماں کے نام، ابا کے نام یا غوث پاک کے نام قربانی کر دینا، یہ لو لے جاؤ، تمہارے بچے خوش ہوں گے، تمہارے بچے کھیلیں گے، خوش ہوں گے. جانتے ہو یہ کتنا بڑا کار ثواب ہوگا اگر آپ نے اپنے کسی بھائی، کسی پڑوسی، کسی عزیز، کسی رشتہ دار، بہن یا اور کوئی کو اگر اس طرح سے بکرا حوالے کر دیا، چاہے آپ جس کے نام چاہیں اسی کے نام قربانی کریں، یا آپ اس کو تصدق کر دیں، مالک بنا دیں کہ جس کے نام تم چاہے قربانی کرو، تو یہ کام بہت بڑا کام ہوگا. فارسی کا ایک مقولہ ہے، دل بدست آور کہ حج اکبرست. لوگوں کے دلوں کو ہاتھ میں لے لو، لوگوں کے دلوں کو خوش کر دو کہ یہ حج اکبر ہے. حجاج وہاں حج کریں گے، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جا کر ارکان حج ادا کریں گے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہاں رہتے ہوئے اپنے کسی بھائی کے دل کو خوش کر دے تو یہ حج اکبر ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی کے مسائل پوچھیں، جانیں، سیکھیں. باقی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. تو ایک بات میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی کہ نفلی قربانی کے لیے میں نے کہا تھا نفلی قربانی نہ کر کے آپ اس کا پیسہ غزہ کے مظلومین، فلسطین کے اور غزہ کے مظلومین کی مدد کے لیے دیں. ہماری اس آواز پر چند لوگوں نے لبیک کہا. ایک جناب ادھر رضوی ایتھوپیا میں رہتے ہیں کرائے پر، انہوں نے 10,000 روپے دیے. ایک اور جوان ہے پڑوس کے محلے کے، انہوں نے 10,000 روپے دیے. ایک جناب منا عبدالکلام صاحب ہیں بہار سیوان کے، انہوں نے 5,000 دیے، 25 ہو گئے. ایک اور نوجوان نے 1,000 دیے، 26. اور کچھ بچوں نے جو ہے 700 روپے دیے. اس طرح سے 26,700 روپے میرے پاس غزہ کے مظلومین کے لیے آ چکے ہیں. میں پھر آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ نفلی قربانی، مرحومین کے نام پر جو نفلی قربانی آپ کرتے ہیں وہ نہ کر کے غزہ کے مظلومین اور بے سہارا بے چاروں کے لیے مدد کے طور پر آپ دیں، تاکہ ان کے لیے یہ مدد بھیجی جائے اور ان کو بھی کچھ خوشی حاصل ہو سکے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، مبرور و مقبول بنائے، اور ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات نے سنتیں ادا نہ کی ہوں وہ سنتیں ادا کر لیں.